ہاں ٹھیک ہے چلیے، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو یہ ڈسکشن کرنے کے بعد معرب، اسماء اور مبنیت، اس کا ایک چارٹ آپ لوگ کو دیں گے انشاءاللہ، جس کتاب سے ہم بھی پڑھے ہیں تو اس میں اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے یاد کرنا۔ جس ٹیبل سے پچھلے دفعہ آپ لوگ کو کلاس کروائے تھے، یاد ہے نا، ایک ٹیبل تھا بنا ہوا، ایک چارٹ تھا، ویسے ایک چارٹ ہے جو ہیلپ فل رہے گا انشاءاللہ، مفید رہے گا مبنی معرب کو یاد کرنے میں انشاءاللہ، آسان ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت الکرسی کا ایک حصہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو یہ جملہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ کیسا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ فعلیہ ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ فعلیہ یہ فعل سے شروع ہوا ہے، فعل سے فعل سے شروع شروع ہوا ہوا ہے۔ فعل کیا بتائیں؟ وسع، وسع فعل ہے، ٹھیک ہے، وسع فعل ہے۔ جب فعل ہے تو فاعل کہاں ہے اس فعل کا؟ ہاں کرسیہ، ٹھیک ہے، کرسیہ میں جو کرسیہ مضاف ہے وہ کیا ہے؟ یو فعل ہے۔ ہاں کرسیہ میں جو کرسیہ میں کرسیہ مضاف ہے وہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، ہاں تو کرسیہ یہ فاعل ہے، کرسیہ فاعل ہے تو فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے کیا یہ مرفوع ہے، اس لیے کیا یہ، اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ۔ تو ورڈ کیا اصل میں؟ دمہ۔ کرسیون، یہ ورڈ ہے کرسی، کرسیون، اور یہ مضاف بن گیا تو کرسی، کرسی یو ہو گیا، کرسی یو ہو گیا، اس کی کرسی، ٹھیک ہے، کرسی وسع کرسی یو، یہ علامت ہے۔ تو کوئی کہے گا یہ علامت کیوں ہے دمہ؟ دمہ علامت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے، جواب کیا دیں گے؟ دمہ علامت کیوں ہے؟ یہ مضاف بن رہا ہے اسی لیے ٹھیک ہے، کرسی یو کوئی ہو کہے گیا گا نا۔ علامت دمہ ہی علامت کیوں ہے؟ اصلی علامت کیوں؟ اصلی علامت دمہ کیا مرفوع کی اصلی علامت ہے نا، تو دمہ کیوں لیے ہوئے ہیں؟ کوئی کہے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ مرفوع ہے، دمہ کیوں لیے ہوئے؟ جواب دیں گے کہ دمہ ہی لے، کیونکہ اصل مرفوع کا اصل دمہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مثنیٰ رہتا، مثنیٰ ہے کرسی نہیں، جمع رہتا تو ہوتا اس کا کچھ الگ اعراب، جمع مذکر سالم ہوتا تو اصل اعراب ہوتا ہے نا، مثنیٰ نہیں ہے، جمع سالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف ممنوع من الصرف نہیں ہے، تو پھر نارمل کیا ہے؟ نارمل علامت مرفوع کی کیا ہے؟ دمہ، ٹھیک ہے۔ اب اپنے اصلی حالت کیا ہے اس کا؟ دمہ ہوتا، مرفوع کا اصلی حالت، اصلی فطرت کیا ہے؟ مرفوع ہونا اسم کا، اور اس فطرت میں بھی اصل کیا ہے؟ دمہ کے ساتھ مرفوع ہونا، ٹھیک ہے نا، تو کرسی دمہ لیا، ٹھیک ہے۔ تو وسع کرسی یو، ترجمہ کیا کریں گے؟ وسع کرسی یو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ گھیرے ہوئے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے وسیع گھیرے، ہے اس کی کرسی، ہاں گھیرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وسیع ہے، وسعت لیے انگلش، ہوئے ہے اس ہاں انگلش میں آتا ہے ترجمہ ایکسٹینڈ، ایکسٹینڈ، ٹھیک ہے، ایکسٹینڈ ترجمہ اس طرح کا آتا ہے۔ پھر آپ کا ایک ہندی ترجمہ میں دیا ہوا ہے آسمان گھیرے ہوئے، گھیرنے کا ایک ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور احسن البیان میں ترجمہ دیا ہوا ہے اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، ٹھیک ہے، گھیرنے کا ایکسٹینڈ۔ کبھی کچھ چیز ہوتا ہے اس کا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے، عربی میں کچھ عبارت سمجھ میں آ جاتا ہے بٹ لیکن اردو انگلش میں دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ترجمہ کرنے میں کبھی کبھی پرابلم ہوتا ہے ہم کو، اس لیے چیک کر لیتے ہیں کہ صحیح کر رہے کہ نہیں، سمجھ میں انسان کو آ جاتا ہے لیکن ظاہر کرنے میں مشکل ہوتا ہے۔ وسیع اس کی کرسی، اس کی کرسی یعنی کہ ہو سے مراد اللہ ہے، مضاف الیہ ہو، وسیع اس کی کرسی گھیرے ہوئے کس کو؟ آسمانوں کو اور زمین کو، ایکسٹینڈ اوور دی ہیونس اینڈ دی ارتھ، ٹھیک ہے۔ تو السماواتی مجرور کیا ہے؟ مجرور کیوں ہے یہ السماواتی؟ مجرور کیوں ہے؟ مجرور نہیں مجرور مجرور ہے نا، منصوب ہے یہ، کیونکہ یہ مفعول بھی ہوگا نا، السماء
वाती ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ مجرور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کہے سوال کیا کرے آپ سے کہ یہ مجرور بھائی مجرور کیوں ہے, تو پٹ سے کہیں گے مجرور نہیں ہے, یہ مجرور نہیں ہے. بتایا تھا آپ پچھلے دفعہ, یہ بہت فیمس ایگزامپل ہے. استاد لوگ جو ہے ہمیشہ سوال کرتے شاگرد سے یہی مثال دیتے ہیں. کبھی کچھ ٹیسٹ کرنا ہو کسی کا کہ صحیح اعراب سمجھا ہے کہ نہیں, تو یہ اسی سے ٹیسٹ کرتے ہیں. مجرور کیوں ہے, کسرہ کیوں لیے ہوئے ہیں, تو انسان سوچے گا بھائی جر کیسے ہے, یہ کہاں سے جر ہو رہا ہے. جر ہونے کا وجہ ہوتا ہے نا, کوئی ایسے مجرور کا وہ ہوتا ہے جب اس کے پہلے حرف جر ہو, ٹھیک ہے, یا وہ مضاف الیہ ہو خود, تب نہ ہوتا ہے مجرور. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے, کہنا ہے کہ یہ مجرور نہیں ہے, یہ منصوب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے منصوب کیسے, ترجمہ کیا, وسیع گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی, کس کو, ہاں مفعول بھی کی ضرورت ہے نا, محتاج ہے مفعول بھی کا, وسیع محتاج ہے کس چیز کا, مفعول بھی کا. تو السماواتی یہ مجرور نہیں ہے, یہ کیا ہے, منصوب ہے. کیسے پتا منصوب, آگے دیکھیے, والارض, اردا تو ٹھیک منصوب ہے. واؤ کیا کرتا ہے, واؤ کنیکٹ کرتا ہے. واؤ دو الفاظ کیا کرتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے. تو واؤ کنیکٹ کر رہا, الارض کو کس سے کنیکٹ کر رہا ہے, جوڑ رہا ہے, السماواتی سے جوڑ رہا ہے. اس کا مطلب معطوف ہے. واؤ کے بعد کیا لگا, معطوف کہتے, تو معطوف ہے. الارض معطوف کس کا, السماواتی کا. پتہ چل رہا الارض منصوب ہے, تو سماواتی بھی کیا ہونا چاہیے, منصوب. لیکن السماواتی منصوب ہے جر کے ساتھ. کیوں, کیا ریزن ہے اس کا کہ سماواتی جو ہے مجرور ہے, منصوب ہے, مجرور نہیں ہے. کیا ریزن دیں گے ہم, مفعول بھی ہے, منصوب ہے, لیکن علامت کسرہ کیوں ہے اس میں. علامت جو ہے جر کی, منصوب کی علامت کسرہ ہے نا, کسرہ ظاہر ہے نا, تو منصوب کی علامت کسرہ کیوں ہے اس میں, جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث ہے, اور ہاں دونوں میں اس کا منصوب اور مجرور دونوں میں کسرہ ہی رہتا ہے. صحیح. سماوات, الف لام سے لے لیتے چلیے, السماوات, علامت کیا, مرفوع کی علامت السماوات, منصوب کی علامت السماواتی, مجرور کی علامت بھی السماواتی. جیسے کہ مثال کیا ہے, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن منصوب, اور مجرور مسلماتن. ٹھیک ہے. جمع مؤنث سالم, جمع مؤنث سالم میں منصوب کی علامت کیا ہے, کیا منصوب کی علامت, کسرہ ہے, کسرہ ہے, کسرہ علامت ہے. مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. ٹھیک ہے, کلیئر, سمجھ میں آ رہا ہے نا. یہ ہے. اگر یہ ورڈ لیں, آیاتن مطلب کیا ہے, آیاتن, آیاتن, آیاتن کی جمع کیا, آیاتن, نشانیاں, آیاتن. یہ کس پیٹرن میں, جمع مؤنث سالم کی طرح ہے نا, جمع مؤنث سالم ہی ہے نا. آیاتن مرفوع, منصوب کیا ہوگا اس کا, آیاتن, منصوب بھی آیاتن. ٹھیک ہے, آیاتن. اسی لیے قرآن میں کیا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, سورۃ العمران کے آخری 10 آیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے رات میں اٹھنے کے بعد. صبح جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو کیا پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ العمران کی آیت پڑھتے تھے نا, آخری جو حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو آیاتن, آیاتن, مرفوع منصوب کیا ہے, سیم ہے. یہ ہے نا, فرسٹ ٹائم کر رہی ہے, کافی مرتبہ کر چکے ہیں نا. تو کرسی السماوات, اس لیے السماواتی منصوب ہے. ٹھیک ہے, منصوب کی علامت کیا ہے, کسرہ. منصوب کی علامت کیا, کسرہ ہے نا. کیوں کسرہ ہے, لأنہ جمع, لأنہ جمع سالم, یہ جمع مؤنث سالم ہے. بس پوچھا جائے گا اگر آپ اور علامت بتاتے ہیں, اگر آپ کبھی بتائیں گے کیا, اور علامت مانے, اب آپ اور مانے کی کوئی آپ علامت بتا رہے ہیں لیکن ہٹ کی علامت, تب آپ کو ریزن دینا پڑے گا کہ یہ عجیب سا علامت اس کا کیوں ہے. کوئی چیز مرفوع ہے تو ریزن دینے کی, کوئی چیز کی علامت اصلی ہے تو ریزن دینا نہیں پڑتا کیوں, اصل تو اصلی تو اس لیے تو اصلی ہے وہ. لیکن کوئی چیز اگر تھوڑا علامت فرعی علامت ہے, ہٹ کی علامت ہے, واو علامت ہو گیا الف مرفوع کا, الف علامت ہو گیا مرفوع کا, تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, ریزن بتانا پڑتا ہے کیوں ایسا آپ ہٹ کی علامت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اس کی کرسی گھیرے ہوئے زمین اور آسمان، آسمانوں کو اور زمین کو، آسمانوں کو اور زمین کو. اللہ کی کرسی کا یہاں پہ ذکر ہوا. تو اللہ کے اسماء صفات یا جو بھی اللہ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے اس کو من وعین ویسے مانتے ہیں ہم لوگ. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. صفات کا جتنا ذکر ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، عقیدہ میں یہ مانتے ہیں جو جیسا آیا ویسے ہی مانتے، اس کی تعویل نہیں کرتے ہیں. اللہ کی کرسی ہے تو واقعی اللہ کی کرسی کچھ ہے، فزیکل بینگ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بہت ہی بڑی چیز ہے. زمین آسمان کو گھرے مطلب زمین آسمان اس کے سامنے میں کچھ نہیں ہے. اس کے طرح اگر ریگستان میں کیا ہے، ایک انگوٹھی کے مانند ہے. کیا اگر زمین آسمان ایک انگوٹھی ہے تو کرسی کیا ہے، اللہ کا کرسی کیا ہے، وہ ریگستان ہے، وہ انگوٹھی کے مانند ہے. ٹھیک ہے. اور کرسی بڑی مخلوق کیا، سب سے بڑا چیز مخلوق کیا، اللہ کا عرش ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا عرش ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے شان کو لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا اوصاف صفات کے بارے میں ہم اس پہ جاتے نہیں ہیں، نہ انکار کرتے ہیں، نہ اس کو مشابہت کرتے کہ فلاں کے طرح ہے، اس کے طرح ہے. یہ ہم لوگ نہیں کرتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لیکن وہ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے. کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن سنتا ہے اور ضرور دیکھتا بھی ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات وسیع کرسیہ السماوات والارض. اچھا یہ حصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی مشہور آیت ہے، ٹھیک، ان المسلمین والمسلمات. ٹھیک ہے. اب صرف اس حصہ میں فوکس کرنا ہے. انا آیا، انا کیا کرتا ہے، اپنے آنے والے اپنے بعد والے اپنے اسم کو کیا کرتا ہے، منسوب کر دیتا ہے. تو المسلمین منسوب ہے کہ نہیں ہے؟ جی اصغر بھائی بتائیے. آپ اصغر بھائی منسوب ہے کہ نہیں ہے؟ المسلمین منسوب ہے یا نہیں ہے؟ المسلمین، ان المسلمین والمسلمات. انا کیا کرتا ہے، جو اوریجنل مبتدا ہوتا تھا اس کو کیا کرتا ہے، اپنا اسم بنا لیتا ہے، منسوب کر دیتا ہے. تو المسلمین منسوب ہے یا نہیں ہے؟ منسوب ہے. تو علامت کیا منسوب کی، فتح. ٹھیک ہے. علامت فتح ہے. تو فتح کیوں نہیں، فتح پہ تو ختم ہو رہا ہے. ہاں کیا ہے، یا علامت فتح نہیں ہے، علامت یا. کیوں؟ اب دیکھیے، اور جہاں اور آپ عجیب سا علامت بتائیں گے، ہمارے سیکنڈری علامت بتائیں گے تو ریزن بتانا پڑے گا. کیسا علامت کیوں بتایا آپ نے، کیا کیوں ایسا بتایا آپ نے؟ جمع مذکر سالم ہے یہ. کیوں؟ مسلمون. ٹھیک ہے. مرفوع اور منصوب اور مجرور میں کیا ہوگا، سے مسلمین. مسلمین. مرفوع منصوب کی علامت یا، اور مرفوع کی علامت واو. ٹھیک ہے. مسلمون، یہ کیا، مسلمین. مسلمین مجرور میں بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی کہے گا یہ پتہ نہیں، وہ دیکھتے ہیں نارمل اسم میں، اسم مفرد میں، لیکن جمع مذکر سالم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا، واو اور یا. واو یا سے فرق پتہ چلتا ہے. انا لگ گیا اسی لیے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اور الف لام لگا دیں تو وہی الف لام سے کچھ ہٹتا نہیں، الف لام لگانے سے ایسے لگ جائے گا، ٹھیک، کچھ ہٹے گا نہیں. ٹھیک. المسلمون المسلمین سیم رہے گا. انا آگے یہاں پہ تو کیا ہو جائے گا، ان کی وجہ سے یہ واو ہٹ کے کیا ہو گیا، دیکھ رہے ہیں، ان آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، یہ واو ہٹ گیا، یا بن گیا. اس لیے ان المسلمین ہو گیا. سمجھ گیا؟ اگر کوئی پوچھے گا المسلمین کیا ہے تو کیا جواب دیں گے، منصوب. تو پوچھے گا علامت کیا ہے، کہیں گے فتح نہیں، یا. لأنه جمع المذکر السالم، جمع المذکر السالم، کیونکہ وہ یہ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے نا اس طریقے سے. تو کوئی کہے گا نون کو کیوں علامت نہیں کہہ رہے ہیں بھائی، نون کو علامت، مرفوع کی علامت نون کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم کو کہنا ہے ہند کے مسلمان، کیا کہنا ہے، ہندوستان کے مسلمان. ٹھیک ہے. ہندوستان کے مسلمان کیسے کہیں گے، کیا بنے گا سیگا، نعت منوط یا مضاف مضاف الیہ. ہندوستان کے مسلمان کیا سیگا بنے گا، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف. ٹھیک ہے. مسلم الہندی. اب تو یہ مسلمون لاتے ہیں اور کیا لاتے ہیں، الہند.
اب یہ مضاف مضاف الیہ کیسے بنے گا؟ ہاں مضاف مضاف الیہ بنے گا الہند مضاف الیہ تو کیا ہوگی الہندی. مسلمون کو مضاف بنانا ہے. مسلمون کیسے مضاف بنتا ہے؟ کیسے مضاف بنے گا مسلمون؟ نون گر جائے گا اس پہ, نون گر جائے گا. نون گر جائے گا. اگر نارمل ورڈ ہوتا ہند کا ایک مسلمان, کیا ہند کا ایک مسلمان, تو کیا کرتے اس میں مسلم الہندی ہوتا ہے نا, اس میں کیا تھا تنوین ہٹ جاتا تھا. اس میں تنوین کے بدلے میں کیا ہٹ رہا ہے؟ نون ہٹ رہا ہے. تو اس نون کو کہتے ہیں تنوین کے عوض میں نون ہے. یہ نون جو ہوتا ہے تنوین کے عوض میں ہوتا ہے, اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گرامر کی کتابوں میں. کہتے بھی عوض عن التنوین, تنوین کے عوض میں. اس طرح کا لفظ علماء تفسیر میں لکھتے ہیں. شیخ صالح عثیمین جو ہے اپنے ایک شرح فیمس کتاب الاجرومیہ عربی کی, اس میں اس طرح کا الفاظ لکھتے ہیں نون تنوین کے ہوتا ہے جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے, مسلم سمجھ میں آ رہا ہے؟ نون علامت نہیں ہوتا, واو یا علامت ہے. ٹھیک ہے, اب مسلماتی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے پھر؟ نہیں, تا پہ جو کسرہ ہے. ہاں المسلماتی یہ منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ مسلماتی منصوب ہے. منصوب کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے. کیوں ایسا عجیب سا علامت کیوں؟ کیونکہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے نا. جمع مؤنث سالم مسلمات کیسا جمع ہے؟ جمع مذکر سالم مانے اونا اینا والا جمع. جمع مؤنث سالم یعنی کہ آتن والا جمع. آتن والا جو جمع ہے آتن مسلماتن, اس کا منصوب مجرور کیا ہوتا ہے؟ مسلماتن مسلماتن. تو یہاں پہ کیا المسلماتی, تنوین نہیں ہے کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے. تو المسلمات مرفوع تھا, المسلماتی مجرور نہیں, کیا یہاں پہ منصوب ہے. مجرور میں بھی ایسے ہی دکھتا المسلماتی. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ منصوب کیوں ہے المسلماتی؟ کیونکہ یہ کیا ہے واو اس کے بعد, یعنی کہ معطوف ہے. یہ جو ورڈ ہے مسلماتی کس کا معطوف ہے؟ مسلمینا کا. مسلمینا کے ساتھ یہ واو کیا کرتا, جوڑتا ہے نا, پہلے والے سے جوڑتا ہے یا پہلے والے سینٹینس سے جوڑتا ہے. تو یہاں پہ المسلمات کو جوڑ رہا ہے واو کس کو؟ المسلمینا کے ساتھ میں. تو مسلمینا منصوب ہے تو المسلماتی بھی کیا ہوا منصوب ہے. سیم باقی سب بھی ایسے ہی ہے نا, والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, سب میں وہی ہے. منصوب کی علامت منصوب, والصابرین منصوب کی علامت, والصابرات منصوب کی علامت. ٹھیک ہے, تو اس چیپٹر میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں منصوب اور مجرور کی منصوب کی علامت کیا ہے اس آیت سے, ہے نا. اس آیت میں پورا جو ہے یہ اچھے سے پورا دے دیا گیا ہے. یہاں کلیئر ہے نا. جمع مذکر سالم کا اعراب پتہ چل گیا اس آیت سے, جمع مؤنث سالم کا بھی. ٹھیک ہے, سالم جمع یعنی کہ اونا والا مذکر اور آتنا مؤنث. اونا والا کا منصوب مجرور کیا ہوتا ہے؟ اینا. اینا جس میں مرفوع کی علامت واو ہے اور منصوب مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. اور مؤنث جمع مؤنث سالم کیا؟ آتن والا. آتن میں تو مرفوع کی علامت دمہ ہے لیکن منصوب اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے. تو دونوں میں کیسا ہوا نا, مذکر سالم میں بھی منصوب اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ سیم ہے, یا ہے. اور مؤنث سالم میں بھی منصوب اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ سیم ہے. کیا ہے؟ کسرہ ہے. کسرہ ہے. ٹھیک ہے, ٹیبل ایک بنا کے انشاءاللہ یاد کریں گے تو ایزی رہے گا یاد کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے نا, چل رہا ہے نا صحیح؟ تو آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیم یہاں پہ بھی دیکھ لیں, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اور اس سے اچھا کون ہے قول کے اعتبار سے؟ جو دعا, جس نے اللہ کی طرف, جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, دعا الی اللہ وعمل, اور عمل کرتا ہے کیا؟ صالحا. وعمل صالحا, جو صالح عمل کرتا ہے. وقال اننی, اور کہتا ہے, اور کہا کہتا ہے اپنے بارے میں, یا جس نے کہا اپنے بارے میں کیا؟ اننی بے شک میں, من المسلمین. یہاں پہ توجہ دینا, من المسلمین. المسلمین کیا ہے؟ منصوب مجرور مرفوع کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور کی علامت کیا ہے؟ مجرور ہے. یا ہے. کوئی کہے گا یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں, کیونکہ جمع مؤنث سالم.
جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم میں علامت کیا ہوتا ہے؟ نون کے پہلے والا جو حرف ہے، یا تو یا تو واو. من جر کی علامت اور نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. ٹھیک ہے. اور مرفوع ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ المسلمون. دیکھ رہے ہیں؟ سمجھ میں رکھیے، امپورٹنٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ نہیں ہوگا تو پھر کیسے سینٹینس کنسٹرکٹ کریں گے ہم؟ عربی جب بولیں گے یا عربی لکھیں گے تو کنسٹرکٹ کیسے کریں گے؟ سمپل ورڈ تو آج جو سنگولر واحد ورڈ ہے، سنگولر ہے، واحد ہے، اس کا اعراب آسانی سے کر سکتے ہیں. دمہ سے فتحہ منصوب میں، جر میں کسرہ. لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو عربی کا دنیا ہے نا، جمع ہے، مثنیٰ ہے، اس کا اعراب کیسے چینج کریں گے؟ ٹھیک ہے. خیر پڑھنا، ہم عربی پڑھنا لکھنا تو بولنا تو بول دور کی بات ہے، پہلے قرآن سمجھنا ہے، وہ چھوڑ دی. پہلے مقصد کیا؟ قرآن سمجھنا. قرآن میں جب یہ آئے گا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو ہم تو دمہ اور کسرہ ہی پڑھے مرفوع کی علامت، منصوب کی علامت میں، اور میں نے مجرور کی علامت منصوب میں فتح پڑھیں گے. کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا علم نہیں ہوگا تو سمجھ پائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے. کون سا مضاف الیہ ہے، کون سا نعت ہے یہاں پہ، کون سی حالت میں سمجھ میں آئے گا؟ اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو سمجھ میں رکھیے. اعراب امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اعراب سمجھنے سے معنی واضح ہوتا ہے، اعراب سمجھنے سے میننگ کلیئر ہوتا ہے، قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب امام صاحب تراویح میں پڑھائیں گے ایسا تو ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ کیا چینج ہو رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اعراب سمجھیں گے اچھا اس لیے چینج ہو رہا ہے، یہ اس لیے چینج. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے. انا کا فوکس اس میں ہو رہا ہے. اچھا، تو انسان جو اعراب سیکھتا ہے، گرامر نحو سیکھ رہا، کیوں؟ یہی تو پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے. قرآن پڑھنے میں کیا ہو؟ آسانی. اس لیے تو انسان اعراب سیکھتا ہے یا عربی سیکھتا ہے. اس کے بعد دیکھیے اور آیا سورہ قصص کی، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ دخلا داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ یہاں پہ فاعل کہاں ہے اس کا؟ وہ داخل ہوا. ٹھیک ہے. تو فاعل اصل میں کیا ہے؟ ضمیر ہوا ہے، جو کہ کیا ہے؟ دخلا کے اندر میں مستتر کہتے ہیں. فاعل کو مستتر، معذوف نہیں کہتے، مستتر ہے. تو فاعل دخلا کا کیا ہے؟ مستتر. تقدیر ہوا. تقدیر معنی مقدر کیا ہے اس کے اندر میں؟ ہوا چھپا ہوا ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے کہاں پر؟ المدینہ. المدینہ مفعول بھی ہے. اینڈ موسیٰ علیہ السلام انٹرڈ، داخل ہوئے، علی حین غفلۃ من، ایسے وقت میں. علی حین، حین معنی ہوتا ہے وقت. ایسے وقت میں داخل ہوئے، ایسے وقت پر یا ایسے وقت میں داخل ہوئے جب وہاں اس کے مطلب شہر والے جب غفلت میں رہتے. ایسا ٹائم تو سنسان تھا، کوئی نہیں رہتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. فوجدہ، فا مانے اس کے بعد، تو وجدہ موسیٰ علیہ السلام نے پایا. وجدہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہی فاؤنڈ. اس نے موسیٰ علیہ السلام نے پایا. کس کو پایا؟ فیہا. فیہا مطلب ہاں سے مراد کیا ہے؟ گاؤں ہاں میں، اس علاقے میں، جگہ میں. ہاں لوٹ رہا ہے کس کی طرف میں؟ مدینہ کی طرف. مدینہ مؤنث ہے نا. ہاں دیکھ رہے ہیں. ہاں تو ایک ایک چیز ہاں ہوا آ رہا تو ریزن ہے کیوں آ رہا ہے مذکر، کیوں آ رہا ہے مؤنث. فیہا مانے ان دا سٹی، ہی فاؤنڈ ان دا سٹی. موسیٰ علیہ السلام نے پایا شہر میں. فیہا مانے اس میں، یعنی کہ شہر میں پایا. کس کو پایا؟ رجلینی، دو آدمی کو. اب رجلینی پر فوکس کرنا. رجلینی کیا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور. ٹھیک ہے. مرفوع منصوب مجرور. رجلینی کیا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور. یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. منصوب ہوگا، منصوب ہے شاید. اچھا منصوب ہے، صحیح. تو سب سے پہلے رجلینی کیا ہے وہ دیکھ. رجلینی جو ہے، رجلن ایک آدمی. دو آدمی کے لیے کیا ورڈ ہوگا؟ رجلان. ٹھیک ہے. رجلانی دو آدمی ہو گئے. اچھا رجلانی دو آدمی. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. کیا ہے مرفوع کی علامت؟ دول میں مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف ہے. الف الف مرفوع کی علامت. اچھا منصوب کی علامت کیا؟ رجلانی، رجلینی. بہت اچھا. رجلینی. رجلینی. ٹھیک ہے. رجلینی. مجرور کی علامت کیا ہے؟ مجرور سیم. منصوب اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ الف ہے. اب بتائیے رجلینی میں علامت کیا ہے؟ منصوب مجرور چھوڑ دیجئے فی الحال.
रजुलैनी में अलामत क्या है, मैंने एराब की अलामत क्या है, या है। अब सवाल बताओ तो मंसूब बताया गया कि मंसूब सही जवाब है। क्यों मंसूब सही जवाब है, ये देखना है, क्यों मंसूब सही जवाब है। नहीं, मफूल भी ही होगा ना। हाँ। किसका मफूल भी है, वजदा का। वजदा मतलब ही फाउंड व्हाट, ही फाउंड हुम। वजदा माने उसने पाया, किसको पाया। तो रजुलैन, वजदा का मफूल भी क्या है, रजुलैन। ही फाउंड टू मेन, ठीक है, उन्होंने पाया दो आदमी को, यक्ततिलानी, ठीक है, जो लड़ रहे थे आपस में, ठीक है। रजुलैनी, रजुलैनी इतना देखना है, समझ में आ रहा है। रजुलैनी क्यों है, रजुलानी क्यों नहीं है, रजुलैनी यक्ततिलानी, ठीक है, क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा एक ऐसे ही आपसे पूछ रहे, वक़ज़ा मूसा में फाइल और मफूल कहाँ है। ये मूसा अलैहिस्सलाम मारते हैं उसको, मारा उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने, आगे का किस्सा है। फवक़ज़हु मूसा, फाइल कहाँ है, वक़ज़ा फेल है, और फाइल और मफूल कहाँ, मफूल भी कहाँ है, वक़ज़हु मूसा। हु क्या है, फाइल उसको